نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ درس نمبر 1 حصہ 6۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 4 مراحل کی ترتیب کی روشنی میں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مطابق ایک ماہر استاد اور ماہر تاجر کی تیاری کی مکمل مثال اور اس کا طریقہ کار۔ اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ماڈل ادارے میں ایک بندہ جس کا نام زید احمد ہے وہ تعلیم اور تجارت کے شعبے میں عظیم انسان بنتا ہے۔ تعلیم اور تجارت کے شعبے میں وہ کیسے ماہر اور عظیم انسان بنا، یہ سارا عمل 4 مرحلوں میں بیان کیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ دینی و دنیاوی تعلیم اور بنیادی تربیت، یعنی دینی و دنیاوی نصاب، روحانی و عملی تربیت اور مقصد زندگی کی واضح رہنمائی کا مرحلہ۔ زید احمد نے ابتدائی تعلیم اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے ادارے میں حاصل کی۔ اس ادارے میں اس نے 5 لازمی مضامین پڑھے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 فقہ، نمبر 4 دنیا و آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول، اور نمبر 5 دنیاوی علوم جیسے ریاضی، سائنس، عربی، اردو اور انگریزی وغیرہ۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ زید کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا گیا، اسے سلوک کے اسباق طے کرائے گئے، تبلیغی کام میں وقت لگوایا گیا، اولیاء اللہ کی صحبت میں رکھا گیا، ہفتہ وار تعلیم اور علماء کرام کے بیانات میں شرکت کروائی گئی۔ بچپن ہی سے اسے والدین اور اساتذہ کی مدد کرنے، محلے کے کاموں میں حصہ لینے اور محنت و خدمت کا جذبہ رکھنے کی تربیت دی گئی۔ زید ذہین اور دیانتدار تھا۔ اس نے 12ویں جماعت تک تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا مقصد حیات بھی طے کر لیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں استاد بنے گا تاکہ نئی نسل کو دین و دنیا دونوں کا توازن سکھائے اور ساتھ ساتھ تجارت میں حصہ لے کر حلال روزی کمانے کا مثالی نمونہ قائم کرے گا۔ دوسرا مرحلہ مرشد و استاد کی نگرانی میں عملی تربیت و تجربہ، یعنی عملی میدان میں رہنماؤں کے زیر سایہ مہارت و تجربہ حاصل کرنے کا مرحلہ۔ 12ویں جماعت کے بعد زید کو 2 جہتوں میں تربیت دی گئی۔ نمبر 1 تدریس کی تربیت، اسے ادارے کے ایک ماہر اسلامی معلم اور کامل مرشد کی نگرانی میں بطور معاون استاد رکھا گیا۔ وہاں اس نے نہ صرف پڑھانے کا طریقہ سیکھا بلکہ اخلاق، صبر، انصاف، طلباء سے حسن سلوک اور نیت کی اصلاح بھی سیکھی، اور تجارت کی تربیت میں شام کے اوقات میں وہ ایک اسلامی تاجر کے ساتھ شاگردی میں کام کرتا۔ اس نے خرید و فروخت کے شرعی اصول، دیانت، سچائی، وزن و پیمانے کی درستگی، وعدے کی پابندی اور صدق نیت کے ساتھ لین دین کرنا سیکھا۔ یہ تربیت کا عمل کئی سال جاری رہا، یہاں تک کہ دونوں اساتذہ یعنی ماہر تاجر اور مرشد نے اجازت دی کہ زید اب اپنے کام میں ماہر ہو چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ آغاز ذاتی کام اور رہنمائی کے ساتھ سفر عمل، یعنی اپنے ذاتی کام کا آغاز، منصوبہ بندی اور ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت کے ساتھ ترقی کا مرحلہ۔ اجازت کے بعد زید نے 2 کام شروع کیے۔ نمبر 1 اسلامی ادارے میں تدریس، اسے اسی ادارے میں بطور ماہر استاد مقرر کیا گیا۔
اس نے نہ صرف طلباء کو قرآن، سنت اور دنیاوی مضامین پڑھانے کی ذمہ داری سنبھالی، بلکہ ان کی تربیت، نیت کی اصلاح اور کردار سازی کو بھی اپنی ترجیح بنایا۔ نمبر 2، اسلامی طرز کی تجارت۔ زید نے اپنے مرشد کی رہنمائی میں ایک اعلیٰ سطحی اسلامی کتب و تعلیمی سامان کی دکان کھولی۔ یہاں وہ صرف حلال ذرائع سے تجارت کرتا، جھوٹ، مبالغہ یا ناجائز منافع سے بچتا۔ ادارے کی طرف سے اسے سرمایہ، افرادی قوت اور نگران کی مدد فراہم کی گئی۔ وہ ہر صبح بسم اللہ کہہ کر کام شروع کرتا، نماز باجماعت کا اہتمام کرتا، صدقہ دیتا اور اپنے وقت کی پوری ترتیب 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق رکھتا۔ اگر مالی مدد، افراد کار یا کسی قسم کی رہنمائی درکار ہو تو ماسٹر مائنڈ گروپ کے مشورے سے فراہم کی جاتی ہے۔ ماسٹر مائنڈ گروپ درج ذیل افراد پر مشتمل ہوتا ہے: اولیاء اللہ، علماء کرام، متعلقہ شعبے یعنی تعلیم و تجارت کے ماہرین، تجربہ کار تاجر، نئے داخل ہونے والے یا سیکھنے کے خواہش مند افراد۔ یہ گروپ ہفتہ وار مشاورت کے ذریعے اس کے منصوبوں کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ چوتھا مرحلہ، کمال مہارت، شاگرد سازی اور استقامت، یعنی ماہرانہ درجے تک پہنچ کر دوسروں کی تربیت، دینی مقصد میں ثابت قدمی اور نظام شریعت کی تکمیل کا مرحلہ۔ کچھ عرصے بعد زید اپنے دونوں میدانوں میں ماہر بن گیا۔ اب اس نے اپنے شاگرد اساتذہ تیار کرنے شروع کیے، انہیں درس و تدریس کا فن، نیت کی درستگی اور طلباء کے ساتھ برتاؤ کے اسلامی آداب سکھائے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے کاروبار میں نئے شاگرد تاجر شامل کیے تاکہ وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنا سیکھیں۔ زید کی زندگی مکمل طور پر 4 مراحل کی ترتیب اور 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق تھی۔ وہ اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کے ساتھ مشاورت کرتا، منصوبے بہتر بناتا، جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی سیکھتا رہتا اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی سکھاتا تاکہ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا میں ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے شاگرد جب کہیں بھی گئے، چاہے استاد بنے یا تاجر، سب نے زید احمد کی محنت، دیانت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کو اپنا معیار بنایا۔ یوں زید احمد ایک ماہر استاد اور تاجر بن گیا جس نے تعلیم، تربیت اور تجارت تینوں کو دین اسلام کے اصولوں کے تابع کر دیا اور عملاً یہ دکھا دیا کہ دین اور دنیا کی کامیابی ایک ہی نظام میں ممکن ہے اگر وہ نظام اسلام کے مطابق ہو۔ نوٹ: اسلامی نظام تعلیم و تربیت کے مطابق کسی بھی شعبے میں جب کوئی شاگرد اپنا نصاب مکمل کر لیتا ہے، کسی ماہر استاد سے عملی تربیت حاصل کر لیتا ہے اور کسی کامل ولی اللہ کی صحبت میں سلوک کے اسباق مکمل کر کے اپنی روحانی تربیت پوری کر لیتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ تجربہ شروع کرتا ہے تو اسے تجربے کے ساتھ ساتھ تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنا ذاتی کام شروع کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے شراکت کے اصولوں کے مطابق سرمایہ، کسی ماہر کی نگرانی اور تمام ضروری وسائل مہیا کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے چلا سکے، اسے اعلیٰ درجے تک پہنچا سکے اور اپنے شعبے کو مکمل طور پر دین اسلام کے مطابق بنا سکے۔ یہ سہولت ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے صرف ان افراد کو دی جاتی ہے جن کی تعلیم و تربیت ماہر استاد اور کامل ولی کی صحبت سے اور عملی تجربہ مکمل ہو چکا ہو۔
یا جو 7 نمبروں کے نظم و ضبط کے مطابق تسلسل سے محنت کر رہے ہوں، جبکہ دیگر افراد کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ نوٹ نمبر 2: جن بچوں نے ہمارے اداروں میں تعلیم و تربیت مکمل کرنی ہے، ان کے لیے نظام الحمدللہ تقریباً مکمل طور پر واضح کر دیا گیا ہے۔ البتہ وہ افراد جو کسی دوسرے ادارے مثلاً مدارس یا یونیورسٹیوں سے اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوں یا کر رہے ہوں، یا جو کسی شعبے میں ملازمت کر رہے ہوں یا کسی ادارے کی سربراہی کے فرائض انجام دے رہے ہوں، یعنی بڑی عمر کے افراد وغیرہ، اگر اسلامی نظام تعلیم و تربیت کی اس محنت میں شامل ہونا چاہیں تو ماسٹر مائنڈ گروپ کی مشاورت سے اور ضرورت کے مطابق انہیں اسلامی نظام تعلیم و تربیت کا لازمی نصاب مکمل کرایا جاتا ہے اور ضروری دینی ماحولوں میں وقت لگوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 مراحل کی ترتیب میں سے انہیں دوسرے، تیسرے اور چوتھے مرحلے میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی نیکی کے کام میں حصہ لے سکیں اور اپنے پسندیدہ شعبے کو دین اسلام کے مطابق بنانے کی اس محنت کا حصہ بن جائیں۔ جن جن حضرات نے بھی سنا، آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔